نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور ہاتھ تنگ ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، روزی میں کمزوری ہے، فیملی کے لیے پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی میرے کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہوں، روزی میں برکت کے لیے لوگ یہ وظیفہ مانگتے رہتے ہیں۔ اس شخص نے بھی نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی ہے، فیملی کو پورا نہیں ہوتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، جب بھی اپنے گھر جاؤ تو سلام کرو چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ یہ فارمولہ آج یاد کر کے جانا ہے، جب گھر میں جائیں کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا پھر مجھ پر سلام بھیجو، یعنی درود پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنی ہے۔ اس شخص کو یہ نبی پاک نے وظیفہ بتا دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں ففعل الرجل فأدر اللہ علیہ الرزق حتی افاض علی جیرانہ وقراباتہ، اس شخص نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دی کہ پڑوسیوں کی مدد بھی کرنے لگا، رشتہ داروں کو بھی دینے لگ گیا۔ پہلے اپنی فیملی کو پورا نہیں ہوتا تھا، اب جناب دوسروں کی فیملیوں کو بھی وہ مدد کرنے لگ گیا۔ تو یہ وظیفہ آج یاد کر لیں، درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ جب بھی گھر جانا ہے پہلے سلام کرنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک زندگی کا ٹارگٹ رکھیں میٹھے اسلامی بھائی، روزی یقیناً ہم سب چاہتے ہیں برکت والی ہو، مگر حرام نہ ہو۔ پہلے اس کو لاک کر دیں، کدھر سے بھی میری روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حرام روزی آ گئی نا وہ ساری روحانیت لے جائے گی، نہ دعائیں قبول، نہ سجدے قبول، نہ عبادت قبول۔ ایک تو آج کے دور میں نیکی کرنا مشکل، بڑی محنت کر کے مسجد آؤں، دل کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے، اب جناب نماز بھی پڑھوں تو جناب روزہ بھی رکھوں اور پھر عبادتیں بھی کروں، اور کھانا حرام، روزی حرام۔ اس کو دل سے نکال دو، نیت کر لو اللہ کریم وہ دینے والا ہے، پہلے بھروسہ کرو اس پر۔ مجھے بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ جب یہ ایمان ہے رزق دینے والا رب ہے تو کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف؟ ایک جملہ یاد کر لیں، جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا، ہمت تو کرو، بھروسہ تو کرو۔ شارٹ کٹ مارنا ہے، جلدی امیر بننا ہے، اس چکر میں جیسے بھی آئے پیسہ لے لیتے ہو، نہ جائیں حرام کی طرف، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، گر گڑا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کلیم اللہ تھے نا، عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، کیسے رو رہا ہے، کیسے گر گڑا رہا ہے، کرم فرما دے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ میں نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، پلیز آج ایک پکی سچی نیت کر لو، نہیں چاہیے مجھے حرام کے کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے حلال کے تھوڑے بھی چاہیے۔ اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں ہی سکون ڈال دے گا۔ یہ جو حرام کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ یار بس کدھر سے بھی آنا چاہیے، یہ پورے مال کو ناپاک کر دیتا ہے، یہ ہماری پوری عبادتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ ہمت کر لیں، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے تھے یار سود کا کاروبار چھوڑیں گے تو سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا، مگر ہمت کی، اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ اٹلی گئے بیان کرنے کے لیے، مدنی کام کے لیے گئے تھے، تو وہاں ایک اجتماع تھا، تو اجتماع میں انہوں نے رزق حلال پر ہی بیان کیا۔ تو اس بیان کے بعد ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے مولانا صاحب بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے،
مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پر جو ہے وہ شراب بھی بیچتا ہوں، اور یورپ میں اگر شراب نہ بیچیں تو اسٹور پہ پھر گاہک کم آتے ہیں، کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میرا تو بچوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، حرام نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کروں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات کی، میں اب اسی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ میرے بھائی ایسے ہوں جو ایسا کئی بار سوچ چکے ہوں کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، مجھے حرام نہیں کمانا، ہمت نہیں کر پا رہے، سود سے نہیں نکل پا رہے، رشوت سے نہیں نکل پا رہے، حرام روزی سے نہیں نکل پا رہے، ڈر لگتا ہے یار یہ سب کولیپس ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، یہ چلتی گاڑی رک جائے گی، یہ سٹیٹس، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں سب ختم ہو جائے گا۔ اسی مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کیا کہا جو بیچارہ شراب بیچتا تھا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ وہ نوجوان روتے ہوئے کہتا ہے اللہ۔ آپ بھی بتاؤ نا روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم اس کی فرما برداری شروع کرو گے وہ تمہاری روزی روک لے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا نا، وہ زاروں کتار رونے لگا، کہتا ہے بس کچھ بھی ہو جائے اب میں نے شراب نہیں بیچنی۔ 1-1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر گئے یورپ کے دورے پر، اٹلی میں، وہی نوجوان ملا، وہ مبلغ تو بھول بھی گئے تھے ان کو، اجتماع میں گئے، بیان ہوا، وہ ملا، کہتا ہے حضرت آپ کو یاد ہے آپ 1.5-2 سال پہلے آئے تھے، آپ نے بیان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ حرام چھوڑ دو، کب میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، اللہ پاک نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کریم ایسے نواز رہا ہے، میں پہلے سے زیادہ کما رہا ہوں، 100% حلال کما رہا ہوں۔ بس یہی تو کریج چاہیے، یہی تو اسٹیپ بڑھانا ہے، یہی تو نیت کرنی ہے، تم ایک قدم بڑھاؤ اس کی رحمت 10 بار تمہاری طرف چل کر آئے گی، تم چل کر جاؤ گے وہ رحمت دوڑ کر آئے گی۔ بس وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہم کہ میں نے حرام نہیں کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے حرام چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ اللہ کریم یقین کرو تمہاری تھوڑی روزی میں بھی ایسی برکت ڈال دے گا۔ دیکھیں اصل میں ہیپینس جو ہے نا، خوشی ہم نے کوانٹٹی میں ڈھونڈی ہوئی ہے، دس از دا بگ مسٹیک۔ خوشی کوانٹٹی میں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، بڑا بنگلہ ہے، بہت پیسے ہیں، وہ زیادہ خوش والا ہے، برکت والا ہے۔ ہم نے برکت کو کوانٹٹی سے ٹیگ کر دیا ہے، دس از بگ مسٹیک۔ نہیں جناب، اگر پیسوں سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی پیسے والا غمگین نہ ہوتا، پیسوں سے ہی صحت ملتی تو کوئی پیسے والا بیمار نہ ہوتا۔ ہم سے پوچھو، ملتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسی ایسی پریشانیاں بتاتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اربوں روپے ہیں، بندہ بیچارہ کتنی بڑی پرابلم ہے، اس کی فیملی میں کتنا بڑا ایشو ہے۔ تو برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت جو ہے وہ کوالٹی میں ہے، معیار میں ہے۔ تھوڑے پیسے ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، کوئی دوائی نہ کھانی پڑتی ہو، بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں، بیوی فرما بردار ہو، لڑائی جھگڑے گھر میں نہ ہو، بتاؤ وہ خوشی میں ہے؟ یا جس کے پاس اتنے پیسے کے گن نہیں سکتا مگر گھر میں جائے تو ہر وقت لڑائی جھگڑے کھڑے ہیں، بیماریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بچی کی شادی کی تو بچی کو طلاق ہو گئی، بچی گھر آ گئی، بتاؤ کون خوش ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سے عافیت مانگو، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، ارے اللہ کی رحمت ساتھ آئے گی۔ تم ہمت کر لو اور بس فیصلہ کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کمانا ہے، پھر دیکھو وہ کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی حرام روزی سے محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں، آج میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے، جس موضوع پر میں نے چند باتیں کرنی ہیں، ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایگزامپلز کے ذریعے جس طرح سمجھاتے ہیں بات کو، سبحان اللہ، احادیث میں ایسی ایسی مثالیں دی گئی ہیں، اور یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی مبلغ یا کوئی واعظ یا کوئی عالم کوئی واقعہ سنا کر، کوئی ایگزامپل بتا کر کوئی بات سمجھاتا ہے تو یہ تو احادیث کا انداز ہے۔ ایکچولی ہم ہیومن بینگ ہیں اور ہماری سائیکی ہے کہ ہم ان چیزوں سے جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کتنی پیاری ایگزامپل بیان کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال یعنی مال اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، فیملی، مال اور اعمال، یہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہماری لائف میں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں جانتے ہو، اس کی مثال پتہ ہے تمہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارے فیملی
اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہو جس کے 3 بھائی ہوں. اب ذرا امیجن کیجئے گا، ایک بندہ ہو جس کے 3 بھائی ہوں، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، آخری وقت ہے، اب بتاؤ میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو. تو ایک بھائی کہے کہ میں تو تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تو تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجتیں پوری کروں، تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں اور پھر تمہیں قبرستان میں ڈال کر آ جاؤں. کوئی تمہارے بارے میں کچھ پوچھے تو میں اس کو تمہارے بارے میں کچھ اچھے الفاظ کہہ دوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بھائی کو سمجھتے ہو کون ہے؟ یہ فرمایا یہ بھائی دراصل فیملی ہے، اہل و عیال ہے. فیملی کا اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے مرنے تک ہمارا خیال رکھیں گے، ہمیں کاندھوں پہ اٹھائیں گے، قبر میں چھوڑ آئیں گے اور ہمارے بارے میں کوئی پوچھے گا تو کچھ اچھے الفاظ فرما دیں گے. نبی پاک نے دوسرے بھائی کی مثال دی، فرمایا کہ ایک بھائی ایسا ہے کہ اچھا پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس بھائی میں یعنی فیملی والے معاملے میں تم کوئی بھلائی پاتے ہو؟ کہا اس میں تم کوئی بھلائی نہیں پاتے، ہمارا مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا. کہا نہیں. تو کہا اچھا. اب دوسرے بھائی سے وہ بندہ کہتا ہے کہ آخری وقت ہے، this is my last time، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں تو اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ رہو گے، جدھر تمہاری آنکھ بند ہوئی تمہارے میرے راستے جدا جدا. بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے تمہارے مرنے تک ساتھ ہوں، تمہاری آنکھیں بند ہوئیں میرا راستہ الگ تیرا راستہ الگ، اور میں تم تو چلے جاؤ گے قبر پہ چلے جاؤ گے، میں دنیا میں رہ جاؤں گا. پیارے آقا فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہ حضور اس بھائی میں تو کوئی بھی بھلائی نہیں، مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا. فرمایا یہ تمہارا مال ہے، ادھر آنکھیں بند ہوئیں یہ مال سارا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. کدھر چلا گیا؟ اب وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے. اب آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ تیسرے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میرا کیا ساتھ دو گے، میرا آخری ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تسلی رکھو میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اسے وزندار کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہ حضور یہی تو کام کا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ، میزان پر بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں. لک ایٹ دا وے آف ٹیچنگ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی شاندار ایگزامپل، پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا. اور سبحان اللہ اب نبی پاک فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہ حضور یہ تو بہت اچھا دوست ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حقیقت ہے، یہی ریالٹی ہے. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے یہ تینوں چیزوں میں سے سب سے زیادہ امپورٹنس ہم اپنے مال کو اور فیملی کو دے رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں پیچھے رہ جائیں گے. جو ساتھ کام آئے گا وہ ہمارے اعمال ہیں، اس پر ٹائم ہی نہیں دے رہے، اس کو کریکٹ کرنے کی فکر نہیں کر رہے، اس کو انہینس کرنے کی فکر نہیں کر رہے. جیسے میں نے ابھی بیان کے شروع میں کہا کہ مال کے پیچھے بھی ایسے پڑ گئے کہ زیادہ ہو جائے چاہے کیسے بھی ہو جائے. یہ نہ کرو. کتنا، میں تھوڑے دنوں پہلے بیٹھا تھا ایک جگہ پر، تو ہم سارے دوست مل کر کھانا کھا رہے تھے، تو کسی نے کہا یار فلاں بھائی جو ہے اس نے بڑی ترقی کی اور وہ اربوں پتی ہو گیا. میں ایسی مزاح میں نے کہا کہ یار اسی دسترخوان پر وہ بھی روٹی کھا رہا ہے، ہم بھی روٹی کھا رہے ہیں، ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ وہ غریب ہے، مقروض ہے، اس کے ارب روپے پہ بھی وہ وہی والی روٹی کھا رہا ہے کہ جو مقروض بھی وہی والا کھانا کھا رہا ہے. ہم ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے، باقی پیسے چوپڑے میں ہی لکھے نا. کپڑے سونے کے کوئی نہیں پہنتا، سونے کے بسکٹ کوئی نہیں کھاتا، سونے کے بستر پر کوئی سوتا نہیں، باقی ایک لمٹ کے بعد پیسے صرف رجسٹر میں ہی لکھنے ہیں اور وہ حرام والے لکھنے ہیں. بڑھاتے چلے جاؤ، خوش ہوتے چلے جاؤ، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنی فیکٹریاں ہو گئی، سب ادھر رہ جائے گا یار. اور یہ سوچو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شاندار مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو قبر میں ساتھ آئے گا اس کی فکر کیوں نہیں کرتے. ہمارے مرنے کے بعد فیملی پتہ کیا کہتی ہے؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. سوچو آگے کیا بھیجا ہے، اس کا کب سوچیں گے، اس کی پلاننگ کب کریں گے. اور یہ لفظ جو میت ہے نا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا میں ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں. آج دنیا میں ایک ریس لگی ہوئی ہے، ذرا نام مشہور ہو جائے، فیم ہو جائے. خاص طور پہ جو اداروں میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے
اپنے جو بھی عہدے ہوتے ہیں وہ ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیئرمین تو فلاں کرنل تو فلاں جنرل تو فلاں سپرنٹینڈنٹ تو فلاں سیاستدان تو فلاں ایم این اے تو فلاں ایم پی اے. اچھا کوئی پتہ چلا نہ سیاست میں جا سکا، نہ بیوروکریسی میں جا سکا، نہ فوج میں جا سکا، تو وہ اپنی سوسائٹی کا چیئرمین بننے کی کوشش میں ہوتا ہے، چلو کوئی نہ کوئی تو چیئرمین ہو جاؤں، کسی کا تو وائس چیئرمین. اچھا سارے سیٹوں کو خوش کرنے کے لیے عہدے بھی بڑھا دیے، پریزیڈنٹ بھی تو وائس پریزیڈنٹ بھی تو سینئر پریزیڈنٹ بھی، کوئی نہ کوئی سیٹ نکالو صاحب کو دے دو تاکہ اس کے نام کے ساتھ ٹیگ ہو جائے. اور ہم بھی بڑے خوش، کارڈ میں بھی چھپا رہے ہیں، فیس بک پہ بھی لگا رہے ہیں، پھر اپنا پیج بنا رہے ہیں، پھر اس پہ لائک بڑھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ نام ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نام میرا برانڈ ہے، میرا نام اب برانڈ بن گیا ہے، نام لے لو میرا کہیں بھی. چلو میں کسی کی مثال نہیں دیتا، کسی کو برا لگ جائے گا، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. عبدالحبیب اتاری میرا نام ہے، چند لوگ مجھے بھی جانتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے. جس دن میرا انتقال ہوگا نا، میرے مرنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہنا عبدالحبیب کہاں ہے، کہیں گے میت کدھر ہے. ارے ساری دنیا عبدالحبیب کے نام سے جانتی تھی، اتنے نام میرے آگے لگتے تھے، ختم. ارے کوئی تو کہو کہ عبدالحبیب بھائی کو لے آؤ. ادھر میری آنکھیں بند ہوئیں، ادھر جملہ آئے گا لوگوں کی زبانوں پر، میت کدھر ہے؟ جنازے کا غسل ہو گیا؟ جنازہ کتنے بجے ہوگا؟ میت کی تدفین کہاں ہے؟ ارے کوئی تو میرا نام لو کہ عبدالحبیب کی تدفین کدھر ہے؟ عبدالحبیب کب آئے گا؟ اسے کب غسل دیا جائے گا؟ ساری زندگی اس نام کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنے نام کو بڑھاتا رہا، سب ختم. یہ ہے زندگی. لوگ ہمارا نام بھی نہیں لیں گے یار، وہ میت کہہ کے پکاریں گے، اسی لیے بھاگتا رہا اس نام کے پیچھے. جب حقیقت ہے قبر تو کیوں اس قبر کی تیاری نہیں کرتے؟ آج ایک اور بحث ہوتی ہے کہ خوش نصیب کون ہے، ہو از فارچونیٹ. بھائی وہ جس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے، سنا ہے لوگ پرائیویٹ آئلینڈ خریدتے ہیں، بہت پیسے ہو جائے نا تو پھر خرچ بھی کرنے ہیں. کوئی پرائیویٹ جزیرہ ہونا چاہیے. جس کے پاس بہت جناب نوکر چاکر ہیں، جس کے پاس بڑا کر و فر ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، وہ خوش نصیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار جس کی شہرت زیادہ ہے نا وہ خوش نصیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو خوبصورت ہے نا وہ خوش نصیب ہے، دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے. آؤ میں آپ کو قرآن کے ذریعے کچھ باتیں بتاتا ہوں. خوش قسمت کون ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہتے ہیں نا یار جو بڑا خوبصورت دکھتا ہو، کتنی پتہ نہیں کریم ہے تو کتنے جناب وہ چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کسی طرح بھائی دنیا میں اسمارٹ لکھیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم دنیا میں خوبصورت ہو، آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے چمکیں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. خدا کی قسم خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا. ارے وہ چہرہ کس کام کا کہ جو قیامت کے دن سیاہ پڑ جائے. اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 سے 10 تک کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. قرآن کہتا ہے کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، اپنی کوشش پر راضی، بلند باغ میں. اور آگے قرآن فرماتا ہے ایک اور جگہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اس دن خوش ہوں گے. اللہ میرا اور آپ کا ایمان سلامت رکھے. ایمان چلا گیا تو چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اللہ ناراض ہو گیا تو منہ کالا ہو جائے گا. ارے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ کچھ بدنصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے مولا تو نے ہمارے عیب چھپائے ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے، مولا یہ عیب چھپائے رکھنا، کہیں مرنے کے بعد لوگ باتیں نہ کریں کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، چہرہ کیسا ہو گیا. اللہ کرے کہ